السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام تکلیف اٹھائے، صبر کرے، آزمائشیں آئی، 40 سال ہو گئے، جہاں جہاں سے ان کے اوپر انگلی اٹھی تھی، تہمت لگی تھی، وہاں سے ان کو پھر شہادت ملی، گواہی ملی کہ یہ پاک باز آدمی ہے، یہ غلط آدمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ درجہ دیا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، یوسف کو ایک عظمت دی، شان دی، ویلو دیا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ بولا اللہ تعالیٰ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آخرت میں بھی اجر ہے۔ دنیا میں جتنا اچھے کام کریں گے، دنیا میں اجر کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَتَّقُونَ۔ اب جب شہر، سٹی، سویلائزیشن، ایجپٹ میں شہر تھا، کھانے پینے بہت سے فیسلٹیز تھے، قحط پڑا۔ قحط کا مطلب ہوتا فیمن۔ آج کل کے زمانے میں کبھی کبھی بارش نہیں ہوتی، 2-3 سال، تو پانی کی کتنی تکلیف ہوتی پتہ ہے؟ پانی کی تکلیف ہوتی نا۔ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہونے سے، موٹروں کے ذریعے سے، پائپ کے ذریعے سے پانی آ جاتا، ورنہ پہلے زمانے میں پانی کی تکلیف ہوتی۔ بالکل اسی طریقے سے جب بارش نہیں ہوتی تو ایگریکلچر بھی نہیں ہوتا، کھانے کے لیے بھی نہیں ملتا لوگوں کو۔ اب تو ہم لوگ تھوڑا ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی، تو پانی نہ بھی آئے تو بورنگ کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے سے ایگریکلچر کرتے اور دوسرے سٹیز سے کھانا آ جاتا۔ لیکن ابھی بھی بہت سے کنٹریز میں بعض دفعہ یہ حالات بن جاتے کہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا، اس کو بولتے فیمن۔ 1944-45 میں بنگلہ دیش میں، بنگال کا فیمن بہت مشہور ہے، لاکھوں لوگ مر گئے تھے اس میں، کھانا نہیں تھا لوگوں کے پاس، کچرا، گھاس وغیرہ بھی کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، چونکہ بارش ہی نہیں ہوتی تو گھاس بھی نہیں ہوتی، تو لوگ ایسے ہی مر جاتے۔ تو یہ حالت تھی گاؤں میں۔ تو لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر میں غلہ ہے، مصر میں مل رہا ہے، غذا مل رہی ہے، اناج مل رہا ہے۔ تو وجاء اخوت یوسف علیہ السلام کے بھائی اب آئے، مصر آئے۔ کس لیے آئے؟ غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے۔ فدخلوا علیہ، وہ داخل ہوئے۔ ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا نا کہ یوسف علیہ السلام 40 سال کے بعد زندہ بھی ہیں، نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہی یہاں پہ بڑے بنے ہوئے ہیں، بادشاہ کے طرف سے نیابت کر رہے ہیں، بادشاہ کے ریپریزنٹیو ہیں، غذا دینا کرنے کا پورا انتظام ان کے پاس ہے۔ وائے فعرفہم، یوسف علیہ السلام تو پہچان لیا ان لوگوں کو، چونکہ بڑے لوگ زیادہ نہیں بدلتے، بچے جب جوان ہوتے، داڑھی آتی اور جو ہے نا انسان کا جسم بڑا ہوتا تو بدل جاتے، تو وہ لوگ نہیں پہچان سکے۔ وہم لہ منکرون، تو نہیں پہچانے، اور وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ نارمل، تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یوسف علیہ السلام اخلاق سے، اچھائی سے، محبت سے، پیار سے ان سے بات کیے، ان کے ساتھ احسان کرے، رہنے کا اچھا انتظام کرے، کھانے کا انتظام کرے، مہمان نوازی کرے، بہت اچھی عزت کرے۔ اللہ تعالیٰ بولتے خیر المنزلین، جتنا ایک مہمان کی بہترین ہو سکتی خدمت وہ کرے۔ کرنے کے بعد وہ لوگ جا رہے تھے، تو جب اخلاق سے آئے تو کون ہے، کہاں سے آئے، والد کیسے ہے، یہ سب انہوں نے پوچھا، بات کی، سب سن لیے۔ بولے نہیں ان کو کہ میں یوسف ہوں، خالی پوچھ رہے خیریت، اور یہ لوگ بھی چونکہ بڑا آدمی ہے پوچھ رہا ہے، خوشی خوشی سب سنا رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے، دیکھو آئندہ اپنے بھائی کو بھی لے کے آؤ، چونکہ میں زیادہ اناج نہیں دے سکتا، ہر آدمی کے لیے ایک حساب کر دیا ہم لوگ، ایک آدمی کو اتنا اناج،
हिमलु बईर, एक ऊँट पे जितना आ सकता उतना ही। तो लिहाजा आप तो भाई को भी लेके आओ, तो मैं तुमको उनका भी हिस्सा दूंगा। तुम देखने दे मैं कितनी इज्जत और कितनी जो है ना एहसान कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, अखलाक से पेश आ रहा हूँ। देखो मोहब्बत से या गुस्से से जो भी है, अगर तुम तुम्हारे भाई को नहीं लाए तो तुम्हारे को भी नहीं देता मैं। इंसान प्यार से मोहब्बत से डराने के अंदाज में बोलता। तो फ़इल्लम तअतूनी बिही फला कैला लकुम इंदी वला तक़रबून, नहीं आना, फिर तुम लोग इधर आना ही नहीं। भाई को भी लाओ, डबल लेके जाओ, लेकिन नहीं आना। तो जाते हुए इन्नी फ़इल्लम तअतूनी क़ालू सनुराविदु अन आबाहु व इन्ना लफ़ाइलून। तो ये लोग बोलते असल में उनके अब्बा जो है ना उनको बहुत चाहते, उनके अब्बा कहीं भी छोड़ते ना उनको, हम लोग उनको बहुत कोशिश करके इंशाल्लाह कैसा भी करके समझा के बुझा के, नुराबित का मतलब होता मस्का लगा के काम निकालना, फुसला के बहला के, ऐसा हम लोग करके उनको लेके आते बोल के बोल देते उन्होंने। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बोलते कि ये मिस्कीन गरीब लोग हैं, इनके जो पैसे हैं ये लोग जो दिए थे ना वो पैसे वापस कर दो, इनके रख दो उनके सामान में। तो रख देते वो लोग, लअल्लहुम यारिफूनहा, वो जान लेंगे और पैसे होने की वजह से दोबारा आएंगे ख़रीदने के लिए, लअल्लहुम यरजिऊन, ये बोल के यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको बोल देते हैं। तो हर एक जो पैसे दिया था एक एक आदमी को, उसके जो सामान लेके जा रहा था उसके अंदर वो रख दिए। वो जब जाके अपने बस्ती में जाके देखे तो सामान जब खोले तो सामान भी था, उनके पैसे भी थे। तो वो समझ गए कि गिफ्ट है, बल्कि एक आदमी को आता तो गलती से आ गया बोलते, लेकिन हर एक के पास आया ना तो गिफ्ट है, बल्कि समझ के बहुत खुश होते। फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा यानी याकूब अलैहिस्सलाम से वो बोलते, या अबाना मुनिअ मिन्नल कैल। अब देखो ये लोग थोड़ा बदमाश थे, इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी इज़्ज़त अफजाई की, मेहमान नवाजी की, पैसे वापस किए, कुछ भी नहीं बोलते। क्या बोलते, बात को जो है ना पिक कर लेना, कि अपने काम की बात निकालना। बोले कि मुनिअ मिन्नल कैल, अब अपने को खाना वाना फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। हाँ, फारसिल माना खाना नक्तल व इन्ना लहु लहाफिज़ून, हम हमारे भाई की हिफाजत करते हैं, इनको भेजो, मिलता हमारे को। अरसिल माना खाना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम का भरोसा ख़त्म हो गया था। तो इंसान जब झूठ बोलता एक मर्तबा भी सही तो उसका भरोसा चले जाता। इन लोगों ने इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया। अब 40 साल के बाद भाई को भेजो बोले तो भी याकूब अलैहिस्सलाम बोले, कमा अमनतुकुम अला अखीहि मिन क़ब्ल, क्या तुम्हारे पर ऐसे ही भरोसा करना जैसा कि इसके भाई से मुताल्लिक़ तुम पे मैं भरोसा करा था। वल्फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, वह रहमान और रहीम है। बहरहाल जब वो लोग ज़िद करे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं उस वक्त तक इनको नहीं भेज सकता, बिन्यामीन को, हत्ता तुअतूनी मौसिक़म मिनल्लाह, तुम लोग कसम खा के वादा करना कि तुम लोग कैसा भी करके इनको लेके आना वापस। फिर उसके बाद फलम्मा अतौहु मौसिक़हुम क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। चलो अब लोग तो धांधली मास्टर हैं, ये लोग कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कर सकते। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम इंसान होने के नाते जितनी कोशिश, याकूब अलैहिस्सलाम जितनी इंसान होने के नाते कोशिश कर सकते थे वो कर रहे हैं। जैसा कि एक चोर आदमी है, इंसान 50 बातें करता है, इंसान को मालूम है पैसे आते नहीं आते, फिर भी उनसे जो है ना ब्लैंक चेक ले लेता, बॉन्ड पेपर लिखा लेता, वगैरह वगैरह, एहतियात का तकाजा। तो इस याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा वल्लाहु अला मा नक़ूल वकील, अल्लाह ज़िम्मेदार है, हम लोग जो भी कह रहे हैं उसके ऊपर अल्लाह गवाह है। फिर उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम उनको मशवरा देते, नसीहत करते कि देखो तुम लोग एक साथ 12 लोग काफ़िला बन के अगर जाए तो मिस्र के लोग तुम पे शक करेंगे, चोरी करने आए, बदमाशी करने आए मिल के, ये भी हो सकता। या ये कि अल्लाह के रसूल बाज़ उलमा का कौल यह है कि पूरे एक साथ जाएंगे तो नज़र भी लग सकती, तो इसीलिए उन्होंने एहतियात का तकाजा मलहूज़ रखा। तो एहतियात जायज़ है, लेकिन भरोसा अल्लाह पे करना चाहिए।
ہمارا احتیاط سے حل نہیں ہوتا مسئلہ، لیکن احتیاط کرنے کا ہم کو پورا پورا اختیار ہے اور حکم ہے ہم لوگوں کو۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے ہم لوگ اسباب نہیں چھوڑ سکتے، بیمار ہو گئے شفا اللہ دیتا، لیکن ہم لوگ علاج کرنا چاہیے اور ہمارے کو دوا استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے محنت کرنا چاہیے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی بولتے ہیں یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ شیء وما اغنی عنکم من اللہ من شیء الحکم الا للہ۔ دیکھو میں یہ جو بتا رہا ہوں آپ کو طریقہ، اس سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، لیکن ایک طریقہ ہے، انسان احتیاط کریں۔ علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون، میں بھروسہ اللہ پہ ہی کرتا ہوں، اور مومنین کو اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، حکم سے ہوتی، اللہ کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن اسباب پورے استعمال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جتنے صحابہ تھے سب گئے، کوشش کرے، محنت کرے، دعا کرے، آخر میں بولے اللہ تک اتنا ہی کر سکتے ہم، آگے تیرا فیصلہ ہے۔ تو ایسا اسباب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے والد کے جس بات کے حساب سے وہ لوگ گئے اس کو مانے، لیکن وما کان یغنی عنہم من اللہ شیئا، اللہ کا فیصلہ کچھ ہے، وہ اپنے اسباب سے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ ہم پلان کریں، کرنا چاہیے، لیکن آپ کے پلان کرنے سے اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ تو ہونے والا ہے۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، کہ یعقوب علیہ السلام کے ضرورت جو تھی، ان کی جو خواہش تھی، ان کا جو علم تھا، اس کے حساب سے انہوں نے صحیح کر لیا، لیکن اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ الگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جب وہ پہنچے یوسف علیہ السلام نے آوا الیہ اخاہ، اپنے بنیامین کو بولے، اپنے بھائی کو، انی انا اخوک، میں یوسف ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون۔ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ رویہ کر رہے ہیں نا، بد اخلاقی کا، تکلیف کا، حسد کا، جو بھائی، فلا تبتئس، اس برا نہیں سمجھو، اس کو چھوڑ دو، اس کو نظر انداز کر دو، اس کو برداشت کر لو جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام ڈائریکٹ نہیں بولے، اور اللہ تعالیٰ بھی ڈائریکٹ برائی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کا بھی اسلوب نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسلوب نہیں ہے، تفصیل سے برائی نہیں بیان کرتے، اشاروں میں بول دیے یوسف علیہ السلام بھی، اور اللہ تعالیٰ بھی نریٹ نہیں کر دے ہم کو پوری تفصیلات، برائی نہیں بیان کرتے، اللہ تعالیٰ گائیڈز دیتے جاتے، نصیحت، سیدھا راستہ بتاتے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، اسی لیے مومنین کا، علماء کا، ٹیچرز کا اور لیڈرز کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ برائی، بے حیائی، غلطیاں، وہ سب تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کر دے انسان، چھوڑو بھائی ہو گیا، پورا سننا نہیں، سنے تو پھر اس کو ایک مرتبہ دماغ میں پھر فریش ہو جاتا، بد اخلاقی، ایک لڑائی ہوتی، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، اب آتا شوہر، وہ پورا 4 گھنٹے کا سنانا چاہتا، تو کیا ہوتا اس کا دماغ پھر فریش ہو جاتا، پھر 4 گھنٹے بیوی بھی سناتی۔ ہمارے کاؤنسلرز کو یہ سکھانا، تھوڑی دیر سن لے کے ٹھنڈا کر دے کے، وہ بھی الگ الگ سننا، ایک کے سامنے سنو تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی۔ یہ سب آداب اخلاق لکھے ہوئے ہیں، آداب قاضی کیسے قضا کرنا، ہم لوگوں کو وہ سب نہیں معلوم ہے نا، ہم لوگ مسلمان بولے تو بیسک چیزوں کا ہی ہم لوگ خیال کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام بولے فلا تبتئس بما کانوا یعملون، کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ جو کر رہے تھے نا، یوسف علیہ السلام تفصیل پوچھے بھی نہیں، پوچھ کے فائدہ کیا ہے، معلوم ہے پورے تفصیلات، انہوں گالی دیے تھے، یہ کرے تھے، مارے تھے، وہ کرے تھے، کرے بھائی وہ تو اب فائدہ کیا ہے، تو اسی لیے اس کو چھوڑ دو۔ تو اشاروں میں فلا تبتئس، تم فکر نہیں کرو، پریشان نہ ہو، تکلیف، برا نہیں مانو، بما کانوا یعملون، جو کر رہے تھے، یہ یوسف علیہ السلام نے تسلی دی، کس کو؟ بنیامین کو، اطمینان کر دیے۔ آگے کی بات، جب وہ جانے لگے، جعل سقایۃ فی رحل یقیہ، یوسف علیہ السلام کا جو پیمانہ تھا، وہ پیمانہ جو ہے نا ان کے بھائی کے سامان میں رکھ دیے یوسف علیہ السلام۔ تو اس کے بعد لوگ ڈھونڈے، یوسف علیہ السلام کے جو نگران لوگ ہیں، خادم ہیں، وہ دیکھے بھائی یہ مہمان خانے میں سے ایک چیز غائب ہے، کہاں ہے؟ ڈھونڈے، نہیں ملا ان لوگوں کو، تو ان کو بولے کہ یہ لوگوں کو مہمان خانے میں اسپیشل عزت سے دے کے رکھے تھے، ان کے پاس ہی ہونا چاہیے، جا کے ان کو اعلان کرتے ان کے لوگ کہ بھائی تم لوگ چوری کر کے لے کے جا رہے۔ بولے ہم تو اقبلوا علیہ ماذا تفقدون، بولے بھائی تم کیا گم گیا؟ بولے بادشاہ کا ہمارا جو ہے نا پیمانہ گم گیا، جو بھی ہم لوگوں کو مصیبت ہے، پریشانی ہے، بادشاہ کا معاملہ ہے، سزا ملے گی، اسی لیے جو بھی لے کے آتا
جو بھی بتاتا ہمارے کو ہم اس کو 1 اونٹ کا اناج جو ہے نا فری میں دیتے، وانا بھی زعیم۔ قالوا تاللہ، وہ لوگ بولے اللہ کی قسم ہم کو نہیں معلوم بھائی، ہم لوگ یہ سب فساد کرنے، بدماشی کرنے، چوری کرنے نہیں آئے تھے، ہم لوگ چوری نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ بولے کہ بھائی ایسا ہے، دیکھو اب تمہارے علاوہ کسی پہ ہم کو امکان نہیں ہے لیے ہوں گے، بلکہ چونکہ یہاں آپ لوگ ہی ٹھہرے تھے، آپ لوگوں کو ایکسیس تھا یہاں پہ، اسپیشل آپ لوگوں کو ٹریٹمنٹ ملا تھا، اسپیشل مہمان نوازی ملی تھی، تو اگر ہم ڈھونڈیں گے، اب مل گیا تو کیا کرنا؟ تو بولے من وجد فی رحلی فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، جو جس کے بھی سامان مل جاتا، ڈھونڈوا مل گیا، اس کو جیل میں ڈال دو، وہی ہماری سزا ہے، اس کو کیا کرنا، اس کو لے لینا۔ کذالک نجزی الظالمین فبدا بأوعیتہم، تو کھول کے دیکھے نہیں ملا، بعد میں آخر میں بنیامین کا کھولے تو مل گیا۔ ثم استخرج من وعاء اخیہ کذالک کدنا لیوسف، یوسف علیہ السلام ان کو روکنا چاہتے تھے، لیکن روکنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں تھا۔ کوئی بھی طریقہ اپناتے تو شک، شبہات، دشمنی، وقت سے پہلے معلومات، کچھ تو بھی ایک جو ہے نا ایک شک و شبہ کا دروازہ کھلنے کا امکان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے یوسف کے دماغ میں ہم نے یہ آئیڈیا ڈال دیا، کدنا علی یوسف، اللہ تعالیٰ ڈالے ان کے دماغ میں کہ بھئی یہ رکھ دو ان کے پاس۔ آٹومیٹیکلی کیا کرتے، پولیس والے چیک کرتے، گم گیا تو پولیس ان کو معلوم ہوتا کہاں چلے گیا، سب پریشان ہوتے۔ یوسف تو خالی رکھ دے، ہلو رکھ کے آ گئے انہوں، اللہ تعالیٰ بولے ان کے پاس رکھ دے کے آ جاؤ، انہوں رکھ دے کے آ گئے دماغ میں۔ اب وہ لوگ ڈھونڈے، بادشاہ کے لوگ ڈھونڈے، نہیں ملا، پولیس آئی، جا کے ڈھونڈی، قریب پکڑ کے لے گئے، جیل میں ڈال دی۔ تو یہ پلان جو ہے نا، اس میں یوسف علیہ السلام بھی بچ گئے اور ان کے اوپر کوئی تہمت بھی نہیں آئی، اور ان کے بھائیوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا پلان ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی دوبارہ جائیں۔ الا یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء فوق کل ذی علم علیم، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر علم والے سے اونچا جانے والا ہے۔ اب جب نکلا ان کے پیمانے میں سے، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان چوری کیا نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی ایسی تھا، ان بھی ایسی چوری کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے بول دو، ان یسرق، ان چوری کرا، فقد سرق اخ له من قبل، اس کا بھائی بھی چوری کرتا تھا، بدماش تھا ان بھی۔ آپ دیکھ رہے، آپ 40 سال ہو گئے، 45 سال ہو گئے، یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے بول رہے، اور یوسف علیہ السلام کا صبر، ان کے اخلاق دیکھیے، اگر وہ چاہتے تو اسی وقت ان کی گردن مار دیتے تھے، اسی وقت ان کو جیل میں ڈالتے، کچھ بھی کر دیتے، کچھ بھی نہیں بولے۔ فقد صدقها كله من قبل فأسرها يوسف في نفسه، یوسف دل میں رکھ لیے بات، ٹھیک ہے ہم چوری صحیح، آپ کو تسلی ہی صحیح، ہم چوری صحیح، دل میں رکھ لیے بات۔ فأسرها يوسف ولم يبدها لهم، یوسف علیہ السلام ان کو نہیں بتائے، کیوں؟ یہی ہے اصل چیز جس کو کہتے ہیں اخلاق، یہ ہماری امت میں ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کو اخلاق بھول گئے، مسلمان نہیں سمجھتے، اللہ کے رسول یہ سکھاتے، اس لیے کہ جو چیزیں غلط ہو گئی، اب یوسف علیہ السلام اگر اس کو بولے کہ تم لوگ بدماش ہے، بلکہ تو مطلب کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام انتقام لے دے، بدلہ لینے پہ اتر گئے، سزا دینے پہ اتر گئے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ مرے ہوئے کتے کو مار کے فائدہ کیا ہے؟ ایسے ہی سچویشن میں ہے یوسف علیہ السلام کہ اب اس کو چاہے تو اس کو مار سکتے انہوں، تو اس کے بغیر بھی مار سکتے انہوں، لیکن یوسف علیہ السلام ماننے سے ان کو، یوسف کو تسلی تو ہو جاتی ہے کہ میں بدلہ لے لیا، بلکہ لیکن یہ تو اخلاق نہیں ہے نا۔ اخلاق یہ ہے کہ انسان ان کی باتوں سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، چھوڑ دو، کتے کا کام بھونکنا ہے، ہاتھی کا کام جانا ہے، ایسا پرانے زمانے میں بچوں کو سکھاتے تھے کہ جب تک پتھر کتے کو نہ مارے، جب تک آپ کو نقصان ہونے کا امکان نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو رویہ تھا، آپ سوچیے، آپ یوسف بادشاہ کے لیول پہ ہے، اب وہ لوگ ان کو بولے تو چھوڑ تھا 40 سال پہلے، بلکہ بولے اب یوسف علیہ السلام ان کو مار سکتے تھے، سزا دے سکتے تھے، جیل میں ڈال سکتے تھے، قتل کر سکتے تھے، لیکن اس کا رزلٹ سوائے یوسف کو تسلی کے اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس کا کیا بولتے اس کو نقصان تھا، نقصان یہ تھا کہ ان کے والد کو تکلیف ہوتی،
نقصان یہ تھا کہ لوگ بولتے کہ بلا وجہ کہ جو ہے نا یہ بندہ یوسف کو گالی دی، جو نا ان کو مار دیا. 50 باتیں چلتی نا سوسائٹی میں، آدھی بات سمجھ میں. تو اسی لیے انسان کو ریاکشن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. بہت دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، اللہ کے رسول کو بہت تکلیف دیتے تھے، اللہ کے رسول کے اوپر الزام لگائے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ پہ زنا کا الزام لگائے، یہ سب کرتے تھے وہ لوگ. تو صحابہ ابو عمر رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان لوگ کبھی کبھی جوش میں آ جاتے تھے. اذن یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے رسول اجازت دے دو اس کی گردن مار دے دو، تلوار لے کر ٹڑ جاتے. اللہ کے رسول اشارہ کرتے کہ اوکے بولے تو ہو جاتا، لیکن فائدہ کیا ہے اس کا؟ آپ سوچو کیا ہے فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا بدلہ نکل جاتا. تو گالی دیا تھا نا، چلو بدلہ لے لو، لیکن فائدہ نہیں ہوا نا. فائدہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدلے کے لیے نہیں آئے تھے. اور بڑے لوگ، عقل مند لوگ بدلہ نہیں لیتے. بدلہ لے کے فائدہ کیا ہے؟ کوئی مارا ہم کو، ہم اس کو مار دے کے فائدہ کیا ہے؟ بعض دفعہ مثال دیتے، اگر کتا انسان کو کاٹا تو بدلہ نکالنے کے لیے کتے کو کاٹتے، آپ کتے کو بھگاتے، اب بھگا بھگا کے آپ بھی کاٹتے کہتے کتے کو، تمہیں کو کاٹا، وہ تو عقل مندی نہیں ہوئی نا. تو ویسا یوسف علیہ السلام فَأَصَرَّهَا یوسف فی نفسی نہیں کہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید، ان لوگ بولے گردن مارتے، بولے تو کیا بولے کہ نہیں گردن مارنا آسان ہے، لیکن لوگ کیا بولیں گے دنیا میں؟ محمد اپنے لوگوں کی گردن مار دیا بولتے. دنیا والے کیا بولتے ان کو تو نہیں معلوم نا کیا بدماشی ہو رہی تھی. لوگ کیا بولیں گے؟ لا يقال الناس ان محمدا يقتل اتباعه، محمد اپنے لوگوں کو ہی گردن مار رہا بولتے. تو یوسف علیہ السلام نہیں بولے فَأَصَرَّهَا یوسف فی نفسی، دل میں بٹھا لیے، بولا یبدی عالم نہیں بولے. تو میرے دوست یہ چیزیں مشکل ہے، لیکن یہی چیز صحیح ہے، یہی چیز فائدہ مند ہے، یہی چیز اخلاق ہے کہ انسان انتقام، بدلہ، اپنی ذات، اپنا پوزیشن، اپنا اسٹیٹس کے لیے کرے تو اس کا ویلو اللہ کی طرف سے بھی نہ رہتا، پبلک کی طرف سے بھی نہیں آتا. وَلَمْ يُبْدِ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. یوسف علیہ السلام دل میں بولتے بہت بدماش ہے تم لوگ، أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ تو جانتا تم کیا بول رہے، اتنا بولتے تھے. لیکن اس کے بعد بولتے، اب ان کو یاد آتا اس کو جیل میں ڈالنے کے بعد، یا ایوہ العزیز، بادشاہ، ان لہ ابن شیخان، ایک بڈھے، اب ان کے والد بہت بڈھے ہو گئے. یہ لوگ خود اب یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، تو ان کے بڑے بھائی جو ہے نا 80-90 سال کے تھے. یعقوب علیہ السلام 100 سال سے زیادہ کی عمر تھی ان کی. تو ابن شیخن کبیرن، بہت بڈھے ان کے والد صاحب ہے، ایسا کرو تم ہم میں سے کسی کو لے لو، اس کو چھوڑ دو. کہیں کو بولے تو لوگ پکے وعدے کر کے قانون قسم کھا کے آئے تھے نا، واپس لے کے جاتے، ایسا کوشش کر کے مسکا لگاتے ان کو کہ ایک ہمارے کو اس کے بدلے لے لو. انا نراک من المحسنین، آپ اچھے آدمی، شریف آدمی دکھ رہے ہمارے کو. یوسف کیا تھا؟ بدماش تھا، لیکن آپ اچھے ہیں، یہ بول رہے انا نراک من المحسنین. اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ یوسف سامنے ٹھہرا ہوا ہے، چور تھا، بہت اچھے آدمی دکھ رہے. آپ کیا کرو، ایک ہمارے بھائیوں میں سے 12 میں سے کسی ایک کو لے لو، 11 میں سے 12 یوسف علیہ السلام تھے، اس کو چھوڑ دو. اس کے ابا جو ہے نا انتظار کرتے ہو، ہمارا وعدہ کر کے آئے ہمارے ابا سے. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. یوسف علیہ السلام بولے تو یہ تو ظلم ہے کہ بھائی جس کو سزا دینی چاہیے اسی کو دینا چاہیے نا، اس کے بدلے دوسرے کو دے نہیں سکتے، تو ظلم ہے. تو جب کوشش کرے نہیں ہوا تو نکل کے جاتے ہوئے بیٹھے، کیا کرنا، بابا کو کیسے الو بنانا، کیا جواب دینا، تکلیف. اب چونکہ انسان ہے نا، انسان کا ایک نیچر ہے، اس کی ضمیر کی آواز، خلص و نجی، یا بیٹھ کے مشورہ کرے. تو اس میں جو بڑا بھائی تھا، قالا کبیرہم، جو بڑا بھائی تھا بولتا، تم کو نہیں معلوم تمہارے ابا تمہارے سے کتنے قسم وعدے لیے، اور اس سے پہلے یوسف کے ساتھ بھی تم لوگ تکلیف دیے تھے بابا کو، یوسف کا کام، یوسف کے وقت بھی. ما فرطتم فی یوسف، میں ہی نہیں آ سکتا، میرے ابا کی صورت نہیں دکھا سکتا، میں یہی تھا تو میں نہیں آتا. فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، تم لوگ جاؤ ابا کو سمجھاؤ
اللہ کیا فیصلہ کرتا اس وقت تک میں گھر کو نہیں آتا. تو پہلے یوسف غائب ہو گئے, بنیامین رک گئے, گھر کا بڑا بیٹا وہ بھی غائب ہو گیا. یوسف علیہ السلام کو, یعقوب علیہ السلام کے 3 بیٹے کیا ہو گئے, ان سے چھوٹ گئے. میں نہیں آتا, میں گھر کو نہیں آتا. بولا جاؤ ابا سے بولو کہ بھائی ہم کوشش کریں لیکن آپ کا بیٹا ان ابن کا سرق, کیا بولنا جا کے, تمہارا بیٹا چرایا. انداز دیکھ رہے آپ, الفاظ میں معلوم ہو جاتا ہے. اسی لیے عقل مند جو لوگ ہوتے نا, سامنے والا منہ کھولتا, نہد عیب, کیا ہے شیخ سعدی کا ایک شعر ہے, عیب و ہنر نہفت بحاشت, جب تک انسان منہ نہیں کھولتا اس کے عیب اور ہنر چھپ کے رہتے, جب منہ کھولتا تو معلوم ہو جاتا. تو اسی لیے بڑے لوگ بحثوں میں اس میں نہیں آتے, سامنے والے کے انداز اور اسلوب سے معلوم ہو جاتا ان کیا چاہ رہا, سیکھنا چاہ رہا, ستانا چاہ رہا, بحث کرنا چاہ رہا. لیکن ہم لوگ کیا ہے, اخلاق نہیں سیکھے, سب چیزیں تربیت نہیں کرے ہمیں ایک دوسرے کی, ہم لوگ جو ہے نا لگے ہوئے رہتے. تو یوسف علیہ السلام کے آ کے بولے ان ابن کا سرق, تمہارا بیٹا چرایا, بول کے بولتے بابا کو. کیا مطلب تمہارا بیٹا چرایا, دیکھتے انداز, بول سکتے نا کہ بنیامین چرایا, ہمارا بچہ بھائی چرایا, وہ بول سکتے. تمہارا بیٹا چرایا مطلب تم غلط آدمی ہی ہے, اور تمہاری تربیت بھی غلط ہی ہے, اور جس کو تم چاہ رہے وہ بھی غلط بات ہے, اس لیے ان چرایا. یہ ہے میسج. تو الفاظ جو ہے نا انسان کو میسج دیتے, عقل مند لوگ میسج دیکھ لیتے. ہاں, ان ابن کا سرق, جا کے بولو ان اباکم قد اچھا ان ابن کا سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین. تو اس کے بعد بولتے دیکھو چور تھا, سب سے پوچھو, بستی میں جتنے لوگ تھے وہاں سے, قبیلے سے, خاندان سے, سب سے پوچھو, اس کے سب کے سامنے چرایا اور اس لیے جیل میں ڈالے. تو وہ جا کے یوسف علیہ السلام کو بولتے, یعقوب علیہ السلام کو جب بولتے تو یعقوب علیہ السلام کیا بولتے ہیں, سولت لکم انفسکم, یہ سب بنائی بنائی کہانی ہے. صحیح بھی ہے تو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ ایک مرتبہ جھوٹ بولے تھے. اسی لیے انسان جو ہے نا نقصان کر لینا, لیکن اپنا اعتبار نہیں کھونا, دھوکہ نہیں دینا. ہمارے چمڑے کے کاروبار یہاں سب اپنا کاروبار تباہ کر لیے دھوکہ دے کے. بتاتے ایک تھے, بیچتے ایک تھے, بھیج کے پورا کاروبار اندر ہو گیا. موسٹ آف دا ٹائم ایسا بولتے لوگ, میرے کو نہیں معلوم, ہمارے جو دوست کاروبار میں ہیں وہ لوگ بولتے. صحیح بات ہے نہیں ہے, کاروبار سے معلوم کر لو آپ جا کے, پورا کاروبار ختم ہو گیا. دوسرے لوگ, غیر مسلم لوگ, کافر لوگ جو بولتے وہ وعدہ پورا کرتے, اور ہمارے لوگ جو بولتے اس کو گھماتے, اور جتنا گھماتے اتنا ہوشیار ہے اپن سمجھ جاتے. لیکن بہت دن نہیں چلتا, وہ تھوڑے دن چلتا, 1-2 ڈیل چلتے, تیسری چوتھی ڈیل میں ختم, بات واضح ہو جاتی. تو یہاں پہ بھی بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل, یعقوب علیہ السلام بولتے یہ سب تمہارا بنایا بنایا قصہ ہے, صبر جمیل. کیا کر سکتے آپ, لڑائی کوئی فائدہ نہیں. اپنے لوگوں سے لڑائی لڑ کے فائدہ کیا ہے, ایک بھائی سے لڑائی لڑ کے جیت کے فائدہ کیا ہے. تو ایک قانون یاد رکھو, اپنے لوگوں سے لڑائی لڑ کے کیا کرنا, لڑائی ہار جانا. کیا کرنا, اپنوں سے, بھائیوں سے, بہنوں سے, بیوی سے لڑائی لڑ کے کیا کرنا, ہار جانا. ہار کے تو زندگی چلتی. آئی سمجھ میں, جیت گیا بولے تو ختم ہو جاتی زندگی. تو ایسی جنگ کا فائدہ کیا ہے کہ جنگ جیت کے آپ اپنے لوگوں کو کھو دے رہے, اپنے رشتوں کو کھو دے رہے, اپنے تعلقات کو کھو دے رہے. تو اسی لیے میں عورتوں کو تو نہیں بول سکتا جنگ ہار جاؤ بول کے, تو لوگ ہارنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے, جیتنے کے لیے پیدا ہوئے. البتہ مردوں کو میں نصیحت کر سکتا ہوں کہ گھر میں جھگڑا ہو جائے بیوی سے تو کیا کرنا, کیا کرنا, لڑائی ہار جانا. لڑائی ہار گئے تو گھر میں سکون رہتا, لڑائی جیت گئے تو گھر ٹوٹ جاتا. بالکل اسی طریقے سے رشتہ داریاں ہیں, بھائی ہے, بہن ہے, ماں ہے, باپ ہے, ان سے لڑائی جیت کے فائدہ کیا ہے. ان سے لڑائی جیت گئے تو رشتے ختم ہو جاتے. تو اسی لیے ان سے لڑائی ہار گئے تو رشتے باقی رہتے, اور رشتہ باقی رہا تو اللہ رزق میں برکت دیتے, عمر میں برکت دیتے, زندگی میں برکت دیتے. یہ حدیث میں ہے, سبحان اللہ. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہ سب نہیں سیکھے ہم لوگ, تربیت نہیں سیکھی, ہم لوگوں کی تربیت نہیں ہے ہمارے پاس. ہم لوگ جو ہے نا خالی پیدائشی مسلمان ہو گئے. تو یعقوب علیہ السلام سب دیکھ لیے, بولے بھائی یہ سب بنے بنائے قصے دکھ رہے, اب لڑی نہیں. فصبر جمیل, کوئی بات نہیں, صبر جمیل, خالی صبر نہیں, صبر جمیل مطلب
صبر میں کر رہا ہوں، روزانہ چبا رہا ہوں، روزانہ گالی دے رہا ہوں، روزانہ یاد کر رہا ہوں، روزانہ ٹینشن دے رہا ہوں، روزانہ جو ہے نا اس کو زندہ کر رہا ہوں مسئلے کو، اس کو صبر نہیں بولتے صبر کا مطلب ختم، بھول جانا، نارمل ہو جانا، اس کو صبر جمیل بولتے. عسى اللہ یأتینی بہم جمیعا، اللہ پہ بھروسہ، یقیناً اللہ ایک نہ ایک دن سب کو ملائے گا. انہ هو العلیم الحکیم، یہ حکمت ہے اللہ کی، اس کا علم ہے، بھروسہ اللہ پہ. تو جب بات ختم ہو گئی، وہ چھوڑ کے چلے گئے، تولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف، افسوس یوسف کہاں ہے مجھے نہیں پتا، آج بھی یوسف کی یاد، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ، روتے روتے غم میں دکھ میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے بیٹے کی یاد میں. فہو کظیم، لیکن کظیم کا مطلب اتنا دکھ اتنا غم ہے لیکن زبان سے کبھی بولتے نہیں تھے. وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم والکاظمین الغیظ، غصہ آتا تو دل میں رکھ لیتے، اظہار نہیں کرتے. تو یہاں بھی انہوں غم کہ آنکھیں سفید ہو گئی لیکن کبھی اظہار نہیں کرتے لوگوں کو، میرا بیٹا چلے گیا کیا کرنا وہ بول کے ایسا بول لیتے نہیں بیٹھتے. فائدہ کیا ہے؟ کچھ فائدہ ہے لوگوں کو اپنا غم بولتے بیٹھنے سے؟ غم ہلکا ہوتا بولتے، اللہ کو بولنا اپنا غم سب سے زیادہ ہلکا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا؟ اذا ہمہ امر بادر الی الصلاۃ، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم کوئی دکھ ہوتا تو نماز کے لیے ٹھہر کے اللہ کے سامنے پیش کرتے اپنا غم. اللہ مسکین ہے، مجبور ہے، چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہے، تو وہ حل کر دے مسئلہ. تو یعقوب علیہ السلام بھی غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئے، روتے روتے، غم جو ہے نا دل پھاٹنے والا تھا. فہو کظیم، لیکن کبھی کسی کو نہیں بولتے تھے. تو لوگ بولے تاللہ تفتؤ یوسف علیہ السلام، بلکہ جب روئے تو لوگوں نے بولے تم یوسف کا نام لے لے کے جو ہے نا برباد ہو جاتے، تم تکون من الہالکین، تمہاری عقل چلے جاتی، تم بیکار تو بھی چپ کے یوسف بولتے، 40 سال 50 سال ہو گئے ابھی یوسف یوسف بول کے بولتے. تو انہوں نے انہوں نے ایک بات کہی، یہ آیت یاد رکھیے آپ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا دکھ میرا غم میں لوگوں کو نہیں بولتا، الی اللہ، میں اللہ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، چونکہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی حکمت کچھ ہے اس میں جانتا ہوں، اس کو تم لوگ نہیں جانتے. تو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب زنا کیا تہمت لگی، اللہ کے رسول 1 مہینے کے بعد آ کے بولتے عائشہ اگر غلطی ہو گئی تو تم اعتراف کرو بول کے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آتا، اٹھ کے بیٹھتے، بیمار رہتے، 1 مہینے سے کھانا نہیں کھاتے. ابو بکر سے بولتے جواب دو، بولتے میں کیا جواب دوں؟ ان کی امی سے بولتے جواب دو، میں کیا جواب دوں؟ تو وہ خود اٹھ کے بولتے عائشہ اللہ کے رسول کو کہ میرا اور تمہارا معاملہ یوسف کے باپ کا معاملہ ہے، کہ اگر بھائی سچ بولوں تو تم لوگ مانتے نہیں اور جھوٹ بولوں تو تم لوگ مان لیں گے، بلکہ یہ آیت پڑھتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا غم اور میرا دکھ میں اللہ کے پاس رکھتی ہوں، بلکہ پلٹ کے سوتے تو وہی آ جاتی. پھر بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کے اخلاق، انبیاء کی زندگی، انبیاء کا طریقہ پڑھنے سے ہم کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. یوسف علیہ السلام بڑے آدمی بنے، ایسے نہیں کہ چپکے سے ایسے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بنا دیتا. اللہ تعالیٰ جس کو بڑا آدمی بناتا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آزمائش، ایک لمبی آزمائشوں سے گزارتا. تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، صبر اور ان کی قربانی اور ان کا طریقہ، یہ سب چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اب اس کے بعد کا واقعہ یہ ہے کہ والدین یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں، انشاءاللہ میں کل آئندہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھے اخلاق والا بنا دے، صبر کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارا دکھ اور درد تیرے سامنے رکھنے والا بنا دے. اللہ تیرے سامنے ہمارے مصیبتیں، پریشانیاں، بے چینیاں، دکھ درد رکھنے والا بنا دے. اللہ تو تیرا ہم کو دوست بنا دے. اللہ تو ہمارا دوست بن جا. اللہ تو بولا مومنین کا دوست ہے، مومنین کا کارساز ہے، مومنین کا ہم نوا ہے، تو مومنین کے ساتھ ہے. اللہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا کر دے، تو ہمارے ساتھ ہو جا. اللہ تو ہماری سننے والا بن جائے. اللہ تو ہمارے دکھ اور درد کو ختم کرنے والا بن جائے. اللہ ہمارے غلطیوں گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ جو زندہ ہیں ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.